اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج ویڈیو میں ہم بات کریں گے جنتی لاٹھی کے بارے میں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ مقدس لاٹھی ہے جس کو عصائے موسیٰ بھی کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بَيِّنَاتٍ۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تقریباً 9 معجزے عطا کیے تھے۔ اس میں سے ایک معجزہ عصائے موسیٰ بھی تھا۔ اس کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت سے معجزات ہوئے جن کو قرآن مجید نے مختلف عنوانوں کے ساتھ بار بار بیان فرمایا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں جنتی لاٹھی کے بارے میں۔ اس مقدس لاٹھی کی تاریخ بہت پرانی ہے جو اپنے دامن میں سینکڑوں ان تاریخی واقعات کو سمیٹے ہوئے ہے جن میں عبرتوں اور نصیحتوں کے ہزاروں نشانات ستاروں کی طرح جگمگا رہے ہیں، جن سے اہل نظر کو بصیرت کی روشنی اور ہدایت کا نور ملتا ہے۔ یہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر 10 ہاتھ لمبی تھی اور اس کے سر پر 2 شاخیں تھیں جو رات کو روشن ہو جایا کرتی تھیں۔ یہ جنت کے درخت پیلو کی لکڑی سے بنائی گئی ہے اور اس کو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ چنانچہ حضرت سید علی وہ لکھتے ہیں یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ خوشبودار لکڑی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو عزت والی پیلو کی لکڑی کا تھا، اور انجیر کی پتیاں اور حجر اسود جو مکہ معظمہ میں ہے، اور نبی معظم حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، یہ 5 چیزیں جنت سے لائی گئی ہیں اور ان چیزوں کے بارے میں مختلف عنوانات کے بارے میں مختلف چیزیں لکھی گئی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ مقدس عصا حضرت انبیاء کرام کو یکے بعد دیگرے بطور میراث کے ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ملا جو قوم مدین کے نبی تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت فرما کر مدین تشریف لے گئے اور حضرت شعیب نے اپنی بیٹی حضرت بی بی صفورہ کا آپ سے نکاح فرما دیا اور آپ تقریباً 10 برس تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہ کر آپ کی بکریاں بھی چراتے رہے۔ اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے حکم خداوندی کے مطابق آپ کو یہ مقدس عصا جو ہے وہ عطا فرما دیا تھا۔ پھر آپ اپنی زوجہ محترمہ کو ساتھ لے کر مدین سے مصر کے لیے اپنے وطن روانہ ہو گئے اور راستے میں وادی مقدس مقام طویٰ میں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی سے آپ کو سرفراز فرما کر منصب رسالت کے شرف سے سر بلند فرما دیا تھا۔ اس وقت حضرت اللہ تعالیٰ حضرت حق کے جلہ مجدد نے آپ سے جس طرح کلام فرمایا، قرآن مجید میں اس کا اس طرح سے ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ۔ ترجمہ، اور اے موسیٰ آپ کے دانے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور اس سے میں دوسرے کام بھی نکالتا ہوں۔ سورۃ طٰہٰ رکوع نمبر 1۔ مارب اخرى دوسرے کاموں کی تفسیر میں حضرت علامہ ابو البرکات عبداللہ بن احمد نفسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مثلاً اس سے دوسرے کام لینے سے کیا مراد ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے دوسرے کون سے کام لیا کرتے تھے؟ اس کو ہاتھ میں لے کر اس کے سہارے چلنا، اس سے بات چیت کر کے دل بہلانا، دن میں اس کا درخت بن کر آپ پر سایہ کرنا، رات میں اس کی دونوں شاخوں کا روشن ہو کر آپ کو روشنی دینا، اس سے دشمنوں، درندوں اور سانپوں بچھوں کو مارنا، کنویں سے پانی بھرنے وقت اس کا رسی بن جانا اور اس کی دونوں شاخوں کا ڈول بن جانا، بوقت ضرورت اس درخت کا حسب خواہش پھل بھی دینا، اس کو زمین میں گاڑ دینے سے پانی نکل پڑنا وغیرہ وغیرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقدس لاٹھی سے یہ تمام کام نکالتے رہے، مگر جب آپ فرعون کے دربار میں ہدایت فرمانے کی غرض سے تشریف لے گئے اور اس نے آپ کو جادوگر کہلا کر جھٹلا دیا تو آپ اس عصا کے ذریعے بڑے بڑے معجزات کا ظہور ہونا شروع ہو گیا، جن میں سے 3 بڑے معجزات قرآن مجید نے بار بار تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی ہیں جو کہ یہ ہیں۔ نمبر 1، عصا جو کہ اژدہا بن گیا۔ فرعون نے ایک میلہ لگوایا اور اپنی پوری سلطنت کے جادوگروں کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے مقابلے پر لگا دیا، اور اس میلے کے ازدحام میں جہاں لاکھوں انسانوں کا مجمع تھا، ایک طرف جادوگروں کا ہجوم اپنی جادوگری کا سامان لے کر جمع ہو گیا اور ان جادوگروں کی فوج کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل تنہا ڈٹ گئے۔
جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنے جادو کی لاٹھیوں اور رسیوں کو پھینکا تو ایک دم وہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بن کر پورے میدان میں ہر طرف پھنکاریں مار کر دوڑنے لگیں اور پورا مجمع خوف و ہراس میں بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگا، اور فرعون اور اس کے تمام جادوگر اس کرتب کو دیکھ کر بڑے حیران اور پریشان ہوئے، اور انہوں نے اپنی فتح کے گھمنڈ اور غرور کے نشے میں بدمست ہو گئے اور جوش شادمانی میں تالیاں بجا بجا کر اپنی مسرت کا اظہار کرنے لگے کہ اتنے میں ناگہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے اپنی اسی مقدس لاٹھی کو ان سانپوں کے ہجوم میں ڈال دیا، تو یہ لاٹھی ایک بہت بڑا اور نہایت ہیبت ناک اژدہا بن کر تمام جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر تمام جادوگر اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑے اور بآواز بلند یہ اعلان کرنا شروع کر دیا، آمنا برب ہارون و موسیٰ، یعنی ہم سب حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ چنانچہ قرآن مجید نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى فاوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف انك انت الاعلى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى فالقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى۔ ترجمہ ملاحظہ کیجئے، جادوگروں نے کہا کہ اے موسیٰ آپ اپنا عصا پہلے ڈالیں گے یا ہم اپنا عصا پہلے ڈالیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے تم ڈالو، تو یکدک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کی نظر بندی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں ایسی معلوم ہونے لگیں جیسے سانپ دوڑ رہے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تھوڑا سا خوف پیدا ہوا، تو ہم نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ تم ڈرو نہیں، تم ہی غالب رہو گے اور تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے اس کو ڈال دو، تو ان لوگوں نے جو بھی بنایا تھا یہ عصا ان سب کو نگل جائے گا، اور جادوگر معجزات کے مقابلے میں جہاں بھی وہ آئے کامیاب نہیں ہوتا، تو تمام جادوگر کہنے لگے کہ ہم حضرت ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ یہ پہلا معجزہ تھا۔ دوسرا معجزہ جو کہ عصا کی وجہ سے ہوا تھا وہ یہ ہے کہ عصا مارنے سے چشمے جاری ہو گئے۔ اس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے۔ نیکسٹ آنے والی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔